کسی نے یہ سوال کر دیا کہ جی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور یا حضرت کہنا جائز ہے؟ میں نے کہا کیوں، کہ اس میں کیا مطلب؟ اس نے کہا یہ خطیب کہہ رہا تھا کہ اردو لغت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت اور حضور کا معنی مکار اور چال باز ہوتا ہے۔ میں نے کہا ممکن ہے کسی نے لکھ دیا ہو، کوئی ایسا بول بھی لیتا ہو، مجھے اس سے غرض نہیں، لیکن سوچیں لغت کے اعتبار سے حضرت اور حضور میں یہ مکاری اور چال بازی کا معنی کہیں بھی نہیں آتا۔ حضور اور حضرت کے لغوی معنی میں مکاری چال بازی کی کوئی گنجائش ہی نہیں اس معنی کی۔ دیکھیں عربی زبان کی کتابوں میں حضور کا لفظ کبھی مصدر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی حاضرین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، حاضر کی جمع حضور بھی آتی ہے، اور حاضر ہونا بھی ہے حضور۔ مشبہ کا صیغہ ہونے کی وجہ سے حضور کا معنی بہت زیادہ تشریف لانے والا، موجود ہونے والا۔ نبی پاک کے لیے ہم اہل سنت اس معنی میں بولتے ہیں حضور کا لفظ، حاضر ناظر کے معنی میں۔ حضور کا لفظ بولنا لغت کے اعتبار سے تو درست ہوا، اس میں وہ بے ادبی کا معاملہ تو کوئی نہیں۔ اس طرح حضرت کا لفظ بھی اصل یہ ہے کہ وہ بارگاہ کے معنی میں، کسی کی بارگاہ میں پہ اس کو کہتے ہیں حضرت، فلاں کی حضرت میں پیش ہوئے، اور پھر جس کی بارگاہ اس کا نام بھی حضرت بول لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس میں بے ادبی کا پہلو نہیں ہے، حضرت کہنے میں بھی، حضور کہنے میں بھی۔ اس طرح بعض لوگ جناب کے لفظ پر اعتراض کرتے ہیں کہ جناب تو جی جنبی سے ہے اور اس کا معنی دوری کا ہوتا ہے، پلیدی کا، تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جناب نہیں، یہ جناب ہے، جیم کی زبر ہے، اور اس کا معنی، اور اگر جیم اس میں وہ جیم نون بے کا ایک معنی آتا ہے دوری کا، تو اس سے بلند بارگاہ ہونا سمجھ آ جائے گا، جس کی بارگاہ بڑی بلند ہے وہ جناب ہو گیا جی۔ اس طرح ایک معاملہ اس کا یہ ہے، بس صاحب بالجنب بھی تو قرآن پاک میں ہے نا، ہمیشہ جیم نون بے کا میں نے دوری نہیں ہوتا، ساتھ کا بھی ہوتا ہے، جیم نون بے جنب پہلو کا ساتھی، یہ قرآن پاک میں ہے۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ لغت کے اعتبار سے اس کا میں نے دوری ہی ہے، یہ غلط۔ اب پہلی بات پر آؤں، یہ حاضر اور حضور پر، حضرت اور حضور پر، تو اس کے بارے یاد رہے کہ یہ اردو زبان میں اگر کسی نے لکھا بھی ہو تو سوچے اردو زبان ہے کیا، یہ تو مانگے تانگے کی زبان ہے، اس کا تو اپنا لفظ ہی کوئی نہیں، کوئی ہندی، کوئی عربی، کوئی سندھی، کوئی فارسی، کوئی سنسکرت، کوئی گجراتی، 7 زبانوں کا معجون مرکب ہے بڑی پیاری، بڑی مانوس، دل کو بھاتی۔ اس کے 70% الفاظ عربی ہیں، 20% تقریباً فارسی ہیں، اور 10% باقی بولیوں کے ہیں۔ خود لفظ اردو یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اب سوچیں کہ اردو زبان کی بنیاد بنی کیسے؟ فوجیوں کی جمع ہونے سے، لشکر میں فوجی مختلف علاقوں کے ہوتے، وہ آپس میں جو بولتے تو ان کے ملنے سے ایک نئی بولی بن گئی مغلیہ دور میں یا اس سے پہلے، اس کو کہتے ہیں اردو، لشکری زبان۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اردو زبان میں عرف کا بڑا تعلق ہے، یہ عرف کے بغیر ہے ہی کچھ نہیں۔ باقی تو زبانیں ہوتی ہیں نا، اس کا اپنا معنی بھی ہوتا ہے اور عرف بھی ہوتا ہے، اور اردو میں عرف کے بغیر ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ اردو زبان میں جو لفظ عربی کا بول لیا لوگوں نے، بس وہ ٹھیک ہے اردو ہے، اور جو اہل اردو نے نہیں بولا وہ اردو نہیں ہے۔ والدین عربی لفظ ہے، زیارت عربی لفظ ہے، جو لفظ اردو والوں نے بول لیا وہ اب اردو ہے، تو یہ عرف کا اعتبار ہوا نا۔ اور عرف عام میں جس دور میں اردو بنائی گئی، اگر کس نے کہہ دی وہ پابندی ہے ساری اردو والوں پر، ہر زندہ زبان کی طرح ہر دور میں اس میں تبدیلی ہونے لگی ہے۔ پھر امام محمد رضا خان کے دور میں اردو زبان کے کئی ایسے الفاظ تھے جو آج سمجھ ہی نہیں آتے، حالانکہ ان کو کوئی زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا، 100 اور چند سال ہی ہوئے ان کی وفات کو، لیکن اردو زبان میں کئی ایسے الفاظ تبدیل ہو چکے ہیں جو ان کی اردو اب سمجھ نہیں آتی، ان کی کتابوں کی، اس کی وضاحت کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح اردو زبان میں کسی دور میں اگر حضرت کا لفظ
یا حضور کا لفظ غلط معنی میں استعمال ہو بھی وہ ماخذ کے اعتبار سے تو ہے نہیں، اور عرف کے اعتبار سے غلط استعمال ہوا اگر کسی وقت تو وہ عرف ختم اور استعمال ختم۔ جس دور میں غلط معنی میں استعمال ہو اس دور میں چلو روکیں، لیکن جب ہمارے دور میں کوئی بھی کہتے حضور پاک کی بھی یہ بات ہے یا حضرت فلاں، تو میرا خیال ہے کہ شاید 1% بھی لوگ ایسے نہیں ہوں گے جو اس سے بے ادبی کا معنی سمجھے، لہٰذا اس کو بے ادبی کا لفظ قرار دے کر روکنا یہ غلط ہے۔ اور مجھے اس میں بو آتی ہے کہ شاید یہ اعتراض کسی ایسے آدمی نے کیا ہے جو حاضر ناظر کے عقیدے پر یقین نہیں رکھتا، اس نے کہا چلو اس بہانے سے ہٹاؤ ان کو، حالانکہ اس میں کوئی ایسی قباحت کی بات نہیں، حقیقت حال اللہ پاک جانے۔